بسم الله الرحمن الرحيم. فصل يفترض في الاغتسال 11 شيئا: غسل الفم والأنف والبدن مرة وداخل كلفة لا عسر في فسخها. نئی فصل شروع کر رہے ہیں اور یہ جن اعضاء کو دھونا غسل میں فرض ہے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ایسے تو عام طور پر غسل کے 3 فرائض بیان کیے جاتے ہیں: ظاہری بدن کو دھونا، ناک میں پانی چڑھانا اور منہ کو دھونا۔ یہاں 11 چیزوں کا ذکر کیا، یعنی منہ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھی شامل کیا، لیکن اس کے علاوہ 9 اور اعضاء کو بھی شامل کیا، اور یہ 9 اور چیزیں جو ہیں یہ ظاہری بدن میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان کا ذکر ایک تو اس لیے کیا کہ طالب علم ان جگہوں کو یاد کر لے، جب یہ جگہیں یاد ہوں گی تو توجہ کے ساتھ ان تک پانی پہنچائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ توجہ دلانے کے لیے ان جگہوں کا ذکر کیا کہ عام طور پر جب تک توجہ نہ ہو تو ان جگہوں تک پانی نہیں پہنچتا۔ توجہ دلانے کے لیے اور یہ چیزیں یاد رکھنے کے لیے ان اعضاء کا ذکر کیا۔ تو فرمایا فصل، نئی فصل یا یہ فصل، یفترض فی الاغتسال 11 شیئا، فرض ہیں غسل میں 11 چیزیں، 11 چیزیں غسل میں فرض ہیں، مطلب 11 چیزوں کو دھونا غسل میں فرض ہے۔ غسل الفم، منہ دھونا، یعنی کلی کرنا، اچھے طریقے کے ساتھ کلی کرنا۔ یاد رکھیں کہ غرغرہ کرنا سنت ہے، لیکن غیر روزہ دار کے لیے۔ جو روزہ دار ہو وہ غرغرہ نہیں کرے گا، صرف کلی کرے گا، اور اگر روزہ دار نہیں ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ غرغرہ کر لے۔ اچھے طریقے کے ساتھ کلی کر لینا ہی کافی ہے۔ اسی طرح فرض کیا کسی کو کلی بھول گئی، غسل سے باہر نکل آیا، پانی پی لیا، تو پانی پی لینا یہ کلی کے قائم مقام ہے۔ والانف، ناک کو دھونا، یعنی جہاں تک ناک کی نرم ہڈی ہے اس جگہ تک ناک کو دھونا یہ فرض ہے۔ والبدن مرتن، اور پورے بدن کو، ظاہری بدن کو 1 مرتبہ دھونا، یعنی 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت۔ وداخل کلفۃ لا عسر فی فسخها، چوتھی چیز بتا رہے ہیں کہ اور کلفہ کا اندرونی حصہ، لا عسر فی فسخها، کہ جس کو کھولنے میں تنگی نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ کلفہ مرد کے ذکر کے اس کھال کو کہتے ہیں جو عام طور پر ختنہ میں کاٹی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی مرد ہے جس نے ختنہ نہیں کروایا تو وہ شخص اپنے ذکر کے سرے سے کھال کو ہٹا کر ذکر کے سرے کو دھوئے گا، اگر وہ ہٹا سکتا ہے اور ہٹانا اس کے لیے مشکل نہیں ہے تو، اور اگر مشکل ہے تو پھر ضروری نہیں ہے۔ وَدَاخِلِ کُلْفَةٍ لَا عُسْرَ فِي فَسْخِهَا، اور داخل کلفہ یعنی اس کھال کا اندرونی حصہ، لا عسر فی فسخها، کہ جس کو کھولنے میں تنگی نہ ہو۔ وسرۃ، اور ناف، یعنی ناف کو دھونا بھی فرض ہے، اگر ناف کو دھونے میں حرج وغیرہ نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، یعنی توجہ کے ساتھ ناف کو بھی دھویا جائے۔ وثقب غیر منضم، اور سوراخ
جو ملا ہوا نہ ہو، یعنی ایسے جسم میں اگر سوراخ ہیں کہ جو ملے ہوئے نہیں ہیں تو ان کا دھونا بھی فرض ہوگا، جیسے عورتیں ناک اور کانوں وغیرہ میں سوراخ کروا لیتی ہیں، تو اگر وہ سوراخ ملے ہوئے نہیں ہیں تو ان کے اندر کو دھونا فرض ہے۔ وَدَاخِلِ الْمَدْفُورِ مِنْ شَعْرِ الرَّجُلِ مُطْلَقًا، اور مینڈھیوں کا اندرونی حصہ، من شعر الرجل مرد کے بالوں میں سے، مطلقاً یعنی مطلقاً مرد کے بالوں کی مینڈھیوں کا اندرونی حصہ دھونا فرض ہے، یعنی مرد کے لیے مینڈھیاں کھول کر اور سارے بالوں کو دھونا مرد کے لیے ضروری ہے۔ لل مدفور من شعر المرأة ان سر الماء فی اصولہ، لل مدفور من شعر المرأة، عورت کے بالوں کی مینڈھیوں کا داخل دھونا یعنی اندرونی حصہ دھونا، ان سر الماء فی اصولہ، اگر پانی ان مینڈھیوں کی جڑوں میں پھر گیا، ان سر الماء اگر پانی پہنچ گیا، فی اصولہ عورت کی مینڈھیوں کی جڑوں میں، یعنی یہاں مسئلہ یہ بتایا کہ اگر مرد نے بالوں کی مینڈھیاں بنائی ہوئی ہیں تو مرد کے لیے کھول کر بالوں کو دھونا ضروری ہے، اور اگر عورت کی مینڈھیاں ہیں تو عورت کے لیے مینڈھیوں کو کھول کر اندرونی بالوں کا دھونا ضروری نہیں ہے، بس جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو کافی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ مینڈھیاں عورت کے لیے زینت ہوتی ہیں، مرد کے لیے مینڈھیاں زینت نہیں ہے، یعنی مرد کے لیے یہ ان چیزوں کا ہونا ضروری نہیں۔ وَبُشْرَةِ اللِّحْيَةِ، داڑھی کی کھال کا دھونا بھی فرض ہے، یہ 8ویں چیز بتائی، یعنی داڑھی چاہے گھنی ہو یا پتلی ہو، اس کی کھال کا دھونا ضروری ہوتا ہے۔ وضو میں ایسا نہیں تھا، اگر پتلی داڑھی تھی تو وضو میں کھال کا دھونا ضروری تھا، لیکن اگر گھنی داڑھی تھی تو صرف ظاہری بالوں کو دھو لینا کافی تھا، لیکن غسل میں ایسا نہیں ہے، غسل میں چاہے داڑھی گھنی ہے یا پتلی ہے، اس کی کھال کو دھونا فرض ہوگا۔ بشرۃ الشارب والحاجب والفرج الخارج، اور 9ویں چیز یہ بتائی کہ مونچھوں اور بھوؤں کی کھال کو دھونا بھی فرض ہے۔ اور بشرۃ الشارب والحاجب، شارب مونچھوں کو کہتے ہیں اور حاجب بھوؤں کو کہتے ہیں، بھوؤں اور مونچھوں کی کھال کو دھونا فرض ہے۔ والفرج الخارج، اور فرج خارج کو دھونا بھی فرض ہے۔ فرج خارج یہ عورت کی فرج کا بیرونی حصہ ہوتا ہے، اس کو بھی وہ دھوئے گی، یعنی غسل میں استنجا کرتے وقت تھوڑا مبالغہ کرے گی۔ اور یہ جو چیزیں بتائیں یہ اس غسل میں ہے کہ چاہے جو جنابت کی وجہ سے ہو، غسل مسنون میں جو ہے ان چیزوں کا دھونا پھر فرض نہیں قرار پائے گا بلکہ سنت قرار پائے گا۔ اور یہ حیض والی عورت کے لیے بھی ان ہی چیزوں کا، اگر حیض کے بعد غسل کر رہی ہے تو ان چیزوں کا دھونا ضروری ہوگا، اور اگر نفاس کے بعد غسل کر رہی ہے تو اس کے لیے بھی ان چیزوں کا دھونا ضروری ہے، اور اگر مرد جنابت کے بعد غسل کر رہا ہے تو ان چیزوں کا دھیان رکھے گا۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔